کچھ انمول تجاوزات تھی، بڑی ہی بہترین سبق آموز، یعنی آپ کی زندگی میں کام آنے والی باتیں تھی۔ عرب کے ایک پیج تھا، وہاں سے اس کو لیا گیا ہے، آپ کے سامنے اس کو رکھا جا رہا ہے، تو اس کو اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا بھی جائے گا کہ کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ ایسی باتیں ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا جائے تو کم ہوگا۔ تو ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے اس کو بٹھائیں اور اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ان انمول تجاوزات کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی دوست کو قرضہ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص بات ہے کہ آپ کا بہت ہی اچھا دوست ہے اور بہت قریبی دوست ہے آپ کا، لیکن اس کو قرضہ چاہیے، لیکن یہ چیز آپ پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کھو بھی سکتے ہیں۔ تو کھونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ واپس نہ کرے یا واپس ہونے کا کوئی سبب نہ بنے اور آپ مجبور ہوں اور آپ کو ضرورت پڑے، پھر آپ دونوں کی لڑائی ہو جائے۔ تو اس لڑائی کا سبب یہی بنا کہ آپ نے اس کو قرضہ دے دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ضرورت مند کو اب قرضہ اس وقت دے دینا چاہیے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ پھر وہ دوست میرے خیال سے دوربین میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو بعض دفعہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی دکان وغیرہ میں، تو وہ کہتے ہیں کوئی آتا ہے ادھار چیز مانگ رہے تھے 20 25 30 روپے کی، تو وہ نہیں دیتے۔ تو کئی دفعہ میں نے ان کو بولا یار 20 25 روپے کی چیز ہے، آپ دے دو، اس میں پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ اس نے کہا یار بات یہ نہیں ہے کہ 25 30 روپے کی چیز دینے میں کوئی حرج ہو، لیکن اگر یہ روزانہ مجھ سے چیزیں خریدتا ہے، لیکن اگر آج اس کو میں نے اگر 25 30 روپے کی چیز ادھار میں دے دی تو یہ آئندہ دکان ہی نہیں آئے گا، تو جو میرا سلسلہ چل رہا ہے، میرا کسٹمر ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم دیتے ہی نہیں تاکہ یہ معاملہ پیش ہی نہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ دوست کو قرضہ دے رہے ہیں تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ اپنے اچھے دوست کو کھو بھی سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنی یادداشت پر بھروسہ مت کریں۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ مت کریں، دنیا کے کوئی بھی معاملہ ہو آپ اس کو لکھ لیا کریں۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے، اے الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب، پوری آیت ہے۔ تو اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے آپ کا، اس کو لکھ لیا کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں بس صحیح ہے، میرے ذہن میں ہے، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے مستقبل میں جا کے پھر یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے اتنے پیسے نہیں، اتنے دیے تھے، آپ نے ایک گاڑی مال نہیں بھیجا تھا، آدھا گاڑی مال بھیجا تھا، وہ کہتے نہیں میں نے 3 گاڑی مال بھیجا تھا، تو پھر یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، کرنے سے پہلے اس کو تحریری شکل میں اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس کو بھی بتا دیں کہ یہ چیز آپ نے دی تھی، میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی، آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا۔ تیسرے نمبر پر جب آپ گھر خریدنا چاہیں، اپنے لیے آپ گھر خرید رہے ہیں یا تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں 3 چیزوں کا اہتمام کرو، اور 3 چیزیں، وہ چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، 3 چیزیں اس کے اہمیت بڑھانے کے لیے بتائی گئی۔ بولے کہ اس میں آپ لوکیشن کا 3 دفعہ کہا کہ لوکیشن لوکیشن لوکیشن، کیا مطلب کہ آپ گھر لے رہے ہیں، ایسی جگہ میں گھر لینے کا انتخاب کریں کہ کل کو آپ کو یا آپ کے بچوں کو کسی کو پریشانی کا سبب نہ ہو۔ اس وقت تو بندہ جلدی میں لے لیتا ہے، پیسے آ جائے کہیں سے جمع پونجی کر لے، اپنی زندگی کی ساری محنت جمع کر کے گھر خریدتا ہے، لیکن اس کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر کل کو آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ساری زندگی کی محنت اسی میں ضائع کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوکیشن کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ کی زندگی کے ساتھ۔ اگر لوکیشن اچھی ہوگی، آپ اپنی زندگی کے اندر بھی سکون کے اندر ہوں گے، علاقہ اچھا ہوگا تو آپ سکون کے اندر ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ چوتھے نمبر پر کسی کو اس کی مزدوری اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دو۔ کسی کو آپ مزدوری دے رہے ہیں، آپ کا مزدور ہے، آپ نے کوئی کام کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے، تو اس کا کام ختم ہونے سے پہلے اس کو مزدوری نہ دو۔ عموماً یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نے کسی کو کام دے دیا کہ بھئی یہ کام آپ کر لیں، کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل میں رحم آیا، واللہ عالم جلدی میں تھے، اس کو بولے یہ آپ پیسے رکھ لو، کام کر دینا، شام کو حساب کتاب جو ہوگا وہ کر لیں گے۔ اب ہوتا ہے کہ پیسے لے کے وہ چلتا بنا، پتلی گلی سے نکل گیا، آپ کے لیے پریشانی بن گئی، آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار میں نے تو پیسے دے دیے، میرا کام ہی نہیں ہوا۔ تو بھائی آپ کی غلطی ہے نا، آپ پیسے دیتے ہی نہیں، آپ اس سے پورا کام لے لیتے، آپ اس کا کام مکمل ہو جاتا، کام پورا کر لیتا، آپ اس کو اس کی مزدوری دے دیتے، تو نہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتا، نہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتا، وہ کام پورا کر لیتا۔
بہرحال چوتھے نمبر پر یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے ہر نوجوان کے ذہن میں بات رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ آپ کو اپنے زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے شادی کے حوالے سے، تو اس میں آپ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کیوں؟ وہ عربی کا ایک شخص جس نے یہ تحریر لکھی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی کے 90% خوشی اور غمی کا تعلق آپ کے جیون کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اچھے جیون کی کیا کہتے ہیں، احادیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، المرأۃ الصالحہ وغیرہ بہت سارے احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے، اچھی بیوی جنت ہے، بری بیوی جہنم ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا 90% خوشی اور غمی کا مدار آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی قبر تک اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو اس میں آپ بہت زیادہ احتیاط کریں اور سوچ سمجھ کر اپنے زندگی کا فیصلہ کیجیے گا۔ اسی طرح جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں۔ یہ تو ہماری خاص طور پر کراچی کا تو بڑا ہی عجیب ماحول ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں۔ یہ جو ہم رات کو دیکھتے ہیں نا، میرے خیال سے چمگادڑ کہتے ہیں اس کو، تو وہ چمگادڑ ساری رات گھومتا رہتا ہے اور دن کو پھر اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آج ہمارے کراچی کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ سارا دن ہم سوئیں گے۔ اچھا صبح ہماری کب ہوتی ہے؟ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو دکاندار کہتے ہیں کہ ابھی ہم دکان بند کر رہے ہیں، صبح آ جائیں۔ اچھا بھائی صبح کتنے بجے آ جائیں؟ صبح آپ 12-1 بجے تک آ جائیں۔ بھائی ہماری صبح تو فجر میں ہو جاتی ہے، ہماری صبح تو 5-6 بجے ہو جاتی ہے، تہجد کے ٹائم صبح ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دکانداروں کی صبح زوال کے وقت ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار زوال کی طرف چلا گیا۔ تو زوال کی طرف جب تم بسم اللہ کرو گے تو کاروبار زوال کی طرف ہی جائے گا۔ تو اسی لیے رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت پیدا کریں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اثر آپ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، گھومتے رہتے ہیں ہوٹلوں میں، عیاشیوں میں، ساری رات اسی طرح گزرتی ہے، فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے اور بچوں کے اسکول اور ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایک کاپی لے لیں، ایک پیج لے لیں، اس پیج پر اپنے پورے دن کا ایک معمول بنائیں۔ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے یہ کام کرنا ہے، پورا ایک شیڈول بنائیں اور اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیں۔ آپ اپنے شیڈول کے حساب سے چلیں گے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے کار لے لیتے ہیں، آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، آپ کسی سے گاڑی لے رہے ہیں، تو گاڑی لیتے وقت اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ گاڑی واپس دیتے وقت، آپ نے ادھار لی، آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی تھا، آپ کو گاڑی کی ضرورت تھی، آپ نے لے لی، تو واپس دیتے وقت اس کی گاڑی فیول سے بھر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے سمجھے کہ ایک اچھے انسان ہونے کی علامت بھی ہے، خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی لے لیتے ہیں، سارا دن چلاتے ہیں، فیملیوں کو لے کے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، شام کو آ کے بیچارے گھر کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ پیٹرول نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک چلتے ہوئے گاڑی والا بیچارہ کھڑا ہوا ہے، وہ لفٹ مانگ رہا ہے، تو میں حیران ہوں کہ گاڑی اس کے پاس ہے، لفٹ مانگ رہا ہے۔ تو بہرحال گاڑی روک کے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ بولے یار میں نے گاڑی کسی کو دی تھی دن کو، اب وہ گاڑی اس نے استعمال کی ہے، پیٹرول ختم ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا، اب راستے میں میرے پاس پیٹرول ختم ہو گیا تو مجھے پیٹرول پمپ تک چھوڑ دے۔ تو یہ دیکھیں، آپ اپنے لیے بھی مصیبت پیدا کر رہے ہیں نا۔ کل کو آپ کو سخت ضرورت ہوگی، آپ کو گاڑی چاہیے ہوگی، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں یار مجھے خود ضرورت ہے، میں کہیں کام سے جا رہا ہوں، لیکن اس کو کہیں نہیں جانا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ گاڑی لے کر جاتا ہے، پیٹرول بھی نہیں ڈالتا، میرے لیے اور پریشانی بناتا ہے۔ تو آپ جب کسی سے گاڑی لیں، اپنی ضرورت کے استعمال کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا میں نے خرچ کر دیا، تو اس کے حساب سے پیٹرول ڈالیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے، اور موبائل فون کو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات پر برباد نہ کریں۔ یہ آج کا یہ سمجھے پاکستان کے خاص طور پر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ابھی ایک محفل لگی ہوئی ہے، ہم لوگ گھر میں سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے میں عجیب ماحول لگتا ہے، ایسے عجیب سا لگتا ہے نا کہ ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ 10 دوست ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اب ہر ایک لگا ہوا موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ اچھا 10 منٹ بعد ہوش آتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بولا بھی ہوگا کہ آپ کے گھر میں نیٹ ورک نہیں آتے۔ تو بھائی آپ جب محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں موبائل میں، لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کی بہت بڑے کارخانے چل رہے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی اپنی توجہ ہٹا دیں گے تو آپ کا سارا کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا۔ بھئی آپ جب فیملی میں آئے ہوئے ہیں تو فیملی والوں کو ٹائم دیں، دوستوں میں آئے ہوئے ہیں دوستوں کو ٹائم دیں،
آپ جہاں اپنے مدرسے کے اندر ہے، اسکول کے اندر ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، جس کام کے اندر ہے اپنے اس کام کے لیے اس وقت کو اسی میں لگائیں۔ آفس میں بیٹھے ہوئے سارا دن موبائل یوز کر رہے ہیں، پھر ایک کام رہ جاتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب بوس تو بڑے ڈانٹتے، بڑے غصے والے ہیں۔ بوس غصے والے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پیار تھوڑی کریں گے۔ آپ کو کام کے لیے رکھا، موبائل استعمال کرنے کے لیے رکھا تو نہیں، رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر جب گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ممی ڈانٹ رہی ہیں تو پاپا ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ آپ نے تو بس ایک ہی کام لیا ہوا ہے، موبائل، کبھی گیم کھیل رہے ہیں تو کبھی کیا، کبھی ویڈیو کال، کبھی آڈیو وائس۔ اور بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ضروری میسج ہوتا ہے، اس کو چلو انسان کر لیتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ صبح شام دوپہر ساری زندگی آپ نے ایک زندگی کا ایک حصہ بنا دے کہ اب دیکھیں نا، اگر پوری زندگی پورے دن کے اندر قرآن نہیں پڑھے تو افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک دن نیٹ ورک بند ہو جائے، اس سے محرم وغیرہ کے مواقع پر ہوتے ہیں، تو کیسے بے چینی ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی زندگی کے اندر آپ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس کے بغیر آپ جیسے وہ چرسی کو جب چرس نہیں ملتی تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، یار آج مجھے چرس نہیں ملا۔ تو اس طرح اس موبائل کے چرسی بنا دیے سب کو۔ اگر موبائل نہیں ہوگا تو اتنی پریشانی ہوگی کہ دن عجیب سے گزرے گا، ایسا لگے گا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ان چیزوں کے اندر برباد ہرگز نہ کرے۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، آپ اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک آپ ایک ایک بات کا جواب اللہ پاک کو نہیں دیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں پوچھو گی، وقت کے بارے میں، آپ نے وقت کہاں گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح وقت گزارا، اس وقت تک آپ جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک آپ ان چیزوں کا جواب نہ دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع اپنے زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کاروبار کریں، آپ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے پلاننگ بنائیں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا منع نہیں کر رہا آپ کو، ہم یہ نہیں کہہ رہا آپ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ وقت ضائع کرنا، کہتے ہیں نا کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، تو وہ وقت ضائع نہیں کر رہا، وقت اس کو ضائع کر رہا ہے، وقت اس کو برباد کر رہا ہے، وقت کو برباد نہیں کر سکتا۔ وہ سوئی ہے، وہ یوں گم جائے گی، دوبارہ آ جائے گی، لیکن آپ کا جو وقت گھوم کے چلا گیا وہ دوبارہ واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے جب آپ کی والدہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرنے پر پچھتائیں گے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی والدہ کہہ رہے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، فلاں جگہ آپ رشتے کا بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ میرے فلاں جگہ رشتہ کرا دو، آپ کی والدہ منع کر رہی ہے بیٹا یہاں نہیں کرو، آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ یا آپ کہیں ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو منع کر رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ کے والدین آپ کی والدہ آپ کو منع کر رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کے بعد پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ بڑوں کا کہنا نہ ماننا، پچھتاوا تو پھر ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح جو ہے بہادر بنو، اگر تم بہادر نہیں بن سکتے تو بہادر بننے کی ایکٹنگ کرو، بزدل نہیں بنو۔ ہر ایک کے سامنے آپ ایسے بن رہے ہیں جیسے بس آپ پر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، گن پوائنٹ سے آپ سے کوئی چیز چھین رہا ہو، تو کیسے بندہ بالکل سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اگر اس کو بولے کپڑے بھی دے دے تو کپڑے بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہادر بنو، مقابلہ کرنے کی ہمت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آپ کے اندر جذبہ ہوگا تو آپ مقابلہ کر سکیں گے، جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آپ مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ وہ آئے گا بولے گا بھائی گن پوائنٹ پر آپ دے دو، آپ بولیں گے بھائی سب کچھ لے جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے چھوڑ دو، میری جان چھوٹ جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی ڈاکو کے سامنے اس سے لڑنا شروع کر دو، لیکن آپ کے اندر بہادری کے جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے آپ جب کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی کتاب آپ کی نظروں کے سامنے آئی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کتاب کو خرید لیں۔ اگر آپ پہلے وہ کتاب پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ کی نظروں کے سامنے آئی ہے، تو اس کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیں۔ کبھی زندگی میں ایسا موقع ملے کہ آپ نہیں تو آپ کے بچوں میں سے کوئی اس کو پڑھ لے گا، جو اس کو دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے اندر اس کے فائدے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت بھی ہے، جو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ پارٹنرشپ ہرگز نہ کریں، کاروباری معاملات ہرگز نہ کریں، اس کے ساتھ اس کو اپنا پارٹنر ہرگز نہ بنائیں جو 3 دفعہ اپنے بزنس کے اندر ہار چکا ہو۔ بزنس میں پیسے انویسٹ کرتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے، پھر انویسٹ کرتا ہے پھر ضائع کر دیتا ہے، پھر 200 سے جمع کرتا ہے پھر ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایسے بندے کے ساتھ آپ ہرگز بھی اپنے پیسے انویسٹ نہ کریں۔ جب 3 دفعہ وہ دھکا کھا چکا ہے، 3 دفعہ وہ ذلیل ہو چکا ہے، تو آپ دوبارہ لگائیں گے تو زیادہ امید ہے کہ دوبارہ بھی وہ آپ کے پیسے ضائع کر دے گا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ مسلمان آدمی کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ جب ایک دفعہ آپ جھٹکا پڑ چکا ہے تو دوبارہ آپ کا اندازہ ہونا چاہیے
کہ آپ مومن ہیں، ایماندار ہیں، دوبارہ آپ کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے بچے جب 16 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، کم از کم 16، زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، 16 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، تو آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات کے اندر مصروف کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آنے والی زندگی عملی زندگی ہے ان کو اپنے زندگی کے معاملات دیکھنے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بڑی عجیب اور افسوس والی بات میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال کے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، اب بڑے ہوں گے تو پھر دنیا، بھائی بچے کہاں ہیں، ابھی تو بڑے ہو گئے۔ ان کو دنیاوی معاملات میں آپ جو معاملات کر رہے ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے ساتھ میٹنگ میں بٹھائیں ان کو، آپ دنیاوی کوئی معاملہ کر رہے ہیں اس کو بتائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو بتائیں ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ جب دیکھیں گے آپ کو، تو آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں گے اور اپنی عملی زندگی کے اندر وہ بھی آگے بڑھیں گے۔ اب 25 سال بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ بچوں کو بول دیتے ہیں بھائی جاؤ کرو بزنس کرو، اس کو 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 2-3 کروڑ روپے دے دیتے ہیں، پیسے سارے ڈوب جاتے ہیں، پھر آتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار مفتی صاحب سارے پیسے بچے کو دیے تھے، سارے پیسے ڈبا دیے۔ تو بھائی آپ نے اس کو ٹرین کیا تھا یا نہیں؟ آپ نے ٹرین نہیں کیا کہ اناڑی بندہ ہے، کس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، گاڑی دو بولو چلو ہائی وے پہ نکل جاؤ، ظاہر ہے وہ آگے جا کے گاڑی کو مار دے گا، گاڑی بھی جائے گی، اس کو خود کی موت آ سکتی ہے۔ تو آپ نے اگر آپ اس کو ٹرین کر لیتے تو نوبت ہی نہ آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 16 سال، اس سے کم بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دماغ بنتا جائے، اس کا کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں آتا جائے کہ دنیاوی معاملات بھی میں نے کرنے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کی جب اولاد بڑی ہوتی چلی جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ اس وقت اس کو خرید نہیں رہے، آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پر آپ کو اپنی ضرورت کے لیے کوئی ایک چیز چاہیے، آپ نے کہا یار دوست کو بول دیتا ہوں مل جائے گی، کیا ضرورت ہے خریدنے کی، آپ نے ایک بار اس سے لے لی، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ نے واپس کر دی۔ دوبارہ مثال آپ کو بائک چاہیے تھی، آپ کو گاڑی چاہیے تھی، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز بھی چاہیے تھی لیکن آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے لے لی، اس سے ضرورت پوری ہوگی، آپ نے واپس کر دی۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر آپ کو ضرورت پڑ گئی، ضرورت پڑنے کے بعد دوبارہ جو ہے پھر آپ کو واپس اس سے لینا پڑی، پھر آپ نے لے لی۔ تو تیسری بار لینے سے پہلے آپ کو یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس چیز کو خود خرید لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بار بار لیتے رہیں گے تو ادھار مانگنے کی عادت بن جائے گی، جب ادھار مانگنے کی عادت بن جائے گی پھر بعض دفعہ چیز خراب ہو جاتی ہے اور پھر واپس دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ چیز رہ جاتی ہے اور آپس میں دلوں کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک چیز مجھے بار بار اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ خود خرید لیں، پریشان نہ خود ہوں نہ دوسروں کو پریشان کریں۔ اور اسی طرح جو ہے مشکوک جگہوں میں جانے سے دور رہیں۔ مشکوک جگہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہیں صحیح نہیں ہیں، یہاں پہ جانے سے میری عزت خراب ہو سکتی ہے، میرے والدین کی عزت خراب ہو سکتی ہے، میری عزت پر کوئی حرف، میرے والدین کی عزت پر کوئی حرف آ سکتا ہے، تو اسی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی، آپ کے والدین کو بھی پریشانی ہوگی، آپ بالکل صحیح ہوں گے، آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، غلط جگہوں پر بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو غلط کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا المرء، وہ مشہور بات ہے میرے ذہن سے اس کا عربی کا نکل گیا، کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو ضرور نوٹ کریں کہ اگر کوئی مشکوک جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ لوگ اس میں لان تان کر سکتے ہیں آپ پر، تو ایسی جگہ آپ ہرگز نہ جائیں، ایسے دوستوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اسی طرح جو ہے جو شخص اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام رہتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اپنا پیسہ صحیح طور پر خرچ نہیں کر سکتے، آپ آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ اپنے پیسے صحیح جگہ انویسٹ کریں، تو آپ دنیا کے ہر معاملات میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی قدم آپ اٹھائیں دنیاوی معاملات کے اندر، جو بھی قدم آپ اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اس معاملے کو آخر تک پہنچائیں۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ویڈیو کو درمیان میں نہیں چھوڑیے گا، آخر تک سنتے جائیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، مطلب ایسا سوال کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یار میں جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں، بس آپ کا دل نہیں مان رہا اس کو جواب دینے کا، تو آپ بالکل اپنے ماتھے پر نا بارہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسکرا کر اس سے کہہ دیں یا اس سے اگنور کر دیں اس کے جواب سوال کو، آپ مسکرا دیں، اور یا آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں، تھوڑا سا مسکرا لیں گے تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ ہے کہ آپ
جو جواب نہیں دینا چاہتے تو وہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز ہم نے ماشاءاللہ علماء میں بہت دیکھی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے اساتذہ سے بھی ایسے سوال کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر لیتے ہیں، بعض دفعہ تنگ کرنے کے لیے بھی کر لیتے ہیں بچے، تو یہ ہے کہ مسکرا کر وہ ہمیں اگنور کر دیتے ہیں، جواب نہیں دیتے، چونکہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کبھی کھونی نہیں چاہیے، یعنی آپ نے کبھی اس کو ضائع نہیں کرنا، کھونی نہیں چاہیے۔ پہلی چیز برداشت، آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے مثال کے طور پر جیسے کسی کا کیا کہتے ہیں اس کو کان ٹیڑھا ہے اللہ پاک نے پیدا کر دیا، یا اس کی ایک ہاتھ نہیں ہے، یا معذور ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یا وہ کاروبار کے لیے اس کو پیسے دیے اس نے ضائع کر دیے، کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، امتحان کے اندر وہ بیچارہ فیل ہو گیا، کوئی بھی ہے، اب ظاہر ہے پھر دوستوں کو تو موقع چاہیے، وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں، آپ نے فیکٹری لگائی، فیکٹری کے اندر بھی نقصان ہو گیا تو ساری دنیا آپ کو لعن طعن کرے گی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، برداشت کریں۔ برداشت، جس آدمی کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ترین شخص میں سمجھتا ہوں ہے۔ کیوں؟ برداشت، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں۔ برداشت ایک حد تک کر لیتے ہیں، پھر ظاہر ہے لڑائیوں کا سبب بن جاتے ہیں، خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی، والدین کے ساتھ لڑائی۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ چیز اپنے زندگی کا معمول بنائیں کہ آپ کے اندر برداشت کا مطلب بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ برداشت، دوسرے نمبر پر خود اعتمادی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، خود اعتمادی۔ مثال کے طور پر میں بزنس کر رہا ہوں لیکن میں ذہن کے اندر یہ ہے کہ میرا نقصان ہی ہوگا۔ بھئی کیوں نقصان ہوگا؟ آپ محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت آپ کیسی ضائع ہو جائے گی؟ آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی کہ نقصان ہوگا تو نقصان ہو ہی جائے گا۔ آپ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے اوپر 100% بھروسہ کریں، 100% سے بھی زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کریں، بھروسہ کرنے کے بعد آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں گاڑی کی چابیاں جو ہے نا یہ آپ کو کبھی نہیں کھونی چاہیے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ گاڑی کی چابی نہیں ہوتی، انسان کسی ایمرجنسی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح بولنے کی کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی بدحالی میں آپ کے بچے آپ کی نصیحتیں سنیں گے۔ یہ چیز تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہ اگر آپ بدحالی کے اندر ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، مال و جائیداد نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کی بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے منوانے کے لیے آپ کے پاس آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اتنی جمع پونجی آپ کے پاس ہو کہ آپ اپنے معاملات کو خود لے کے چل سکیں، دوسروں کی طرف آپ کی نظریں ہرگز نہ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت اللہ پاک نے کی تھی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، کہ دنیاوی زندگی کی چیزیں جو ان کفار کے واسطے ان کی طرف آپ کے ذہن کے جانے ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی ہریالیاں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اس حد تک اپنی زندگی کے اندر مینیج کریں کہ اپنا ایک لیول آپ بنائیں تاکہ آپ اپنے زندگی کو اس حساب سے چلا سکیں۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی بہترین دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب پیچھے بھی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی خوشی اور ناخوشی کا 90% تعلق آپ کے اپنے جیون کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اچھا انتخاب کیا تو آپ خوش رہیں گے اور اپنی زندگی کے اندر سکون کے اندر ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کام کر لیں، آپ بول رہے ہیں وقت نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے پاس زندگی کے 24 گھنٹے سے زیادہ تھے، ان کا دن بڑا تھا، آپ کا دن مختصر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے ہم اس کو 3 گھنٹے میں کر دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرنے کا معمول بن گیا ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں، چلے جائیں تو بیٹھے ہوئے بس کہیں کھڑے ہو گئے دوستوں کے ساتھ تو کھڑے ہی ہوئے ہیں۔ بھئی آپ مختصر ملاقات کریں، آپ اپنا وقت جتنا ہو سکے وقت کو قیمتی بنائیں۔ وقت کی مثال ایک برف کی ہے اور آپ کی زندگی کی مثال سورج کی ہے۔ جیسے اب برف کو آپ دھوپ کے سامنے کر لیں تو برف یوں پگھلتی جاتی، تو اسی طرح آپ کی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس کو قیمتی بنانے کی کوشش خود نہیں کریں گے تو کوئی آ کے آپ کی زندگی کو قیمتی ہرگز نہیں بنا سکتا۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ابھی جو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے بستر کے قریب جہاں آپ سوتے ہیں، آپ کا بیڈ وغیرہ ہے، اس کے قریب آپ ایک پینسل اور ایک پیپر رکھ لیں، ایک کاپی اپنے پاس، ایک نوٹ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس پر آپ اپنے زندگی کے جو معاملات آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو فوراً اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ موبائل میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب کاغذ پینسل یا پین وغیرہ رکھا ہوگا تو فوراً کوئی بات انسان سوچتا بھی رہتا ہے۔ تو اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے جو بات بھی آپ کے ذہن میں آتی جائے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اور اس کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے جائیں۔ ایک اچھے انسان بننے کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے
تعریف جو ہے نا ہر کسی کو پسند ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے. تو کہتے ہیں کہ تعریف ضرور کریں لیکن منافقت ہرگز نہ کریں. کسی کو اتنا آسمان پہ نہ چڑھائیں کہ پھر آپ کے لیے ہی پریشانی کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. اسی طرح جو ہے بعض دفعہ اپنے بچوں کو کھیل کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، ان کو پکنک پہ لے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھیل کا مقابلہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ ان بچوں کو جیتنے کا موقع دیں. اگر آپ اپنے گھر سے اس کو جیتنے کا موقع دیں گے تو دنیا کی معاملات کے اندر بھی وہ انشاءاللہ جیتیں گے اور آگے بڑھنے کی ہمت ہوگی. اگر آپ شروع سے ہی ان کے ساتھ کھیل کے اندر لگ گئے، آپ نے کہا ہاں میں جیت گیا میں جیت گیا، تو ہوگا کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا کہ وہ ان کے جو حوصلے ہیں ہمتیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی. جب آپ کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکے کہ دنیا کے سامنے بھی نہیں جائیں گے. تو اس چیز کا آپ اہتمام کریں. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کہیں میٹنگ کے لیے آپ کو کہیں بلایا جا رہا ہے تو آپ میٹنگ کے روم میں جاتے وقت آپ ایسے جائیں جیسے آپ اس سے یہاں کے مالک آپ ہیں، اونر آپ ہیں. کہنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا فیصلہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، جو فیصلہ میں کروں گا انشاءاللہ 100% میرا فیصلہ صحیح ہوگا. اگر یہ نیت اور یہ سوچ کر جائیں گے تو آپ کے فیصلے کے اندر آپ کی بات کے اندر وزن بھی ہوگا، آپ کا فیصلہ ٹھیک بھی ہوگا. یا آپ بولیں گے یار چلتے ہیں، بات ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، تو اس طرح آپ کی بات کی اہمیت بھی نہیں ہوگی اور نہ آپ کی اہمیت رہے گی. اپنی اہمیت خود پیدا کرنی پڑتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ انکار کرنا سیکھو. کیا مطلب؟ لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، تو آپ اس کو ٹال مٹول نہیں کریں. یہ نہ کہہ کہ آپ شام میں پوچھ لینا، رات کو میسج کر لینا، صبح میسج کر لینا، بعد میں دے دوں گا، 1 مہینے بعد دے دوں گا. ایسا نہیں کریں. آپ کے پاس نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو منع کر دو. لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. کوئی بھی کام ہے آپ نو، کوئی بھی کام ہے نو، کوئی بھی کام ہے نو، تو اس چیز کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے اپنے مالی معاملات پر لوگوں سے بات کریں. آپ کی کوئی مالی معاملات ہے، لین دین ہے لوگوں کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ لین دین جاری رکھیں اور بہت زیادہ مہنگی چیزیں لوگوں سے مانگنے کی عادت نہ بنائیں. کوئی آپ نے بہت مہنگی چیز لے لی اس سے، پھر کل آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، آپ واپس نہ کر سکے، اللہ نہ کرے وہ چیز ضائع ہو گئی تو آپ کی زندگی پر اس کو اثر پڑے گا، آپ پریشان ہوں گے، واپس نہیں دے سکیں گے. تو ایسے معاملات ہرگز نہ کریں جو آپ کو آپ کے گھر